عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ جادوگر ہے، جادوگر ہے۔ ابن سیاد بھی جادوگر، دجال بھی جادوگر۔ محمد الرسول اللہ، آپ اندازہ لگائیں، سونے نبی پاک ہے، سونے نبی پاک ہے۔ فرمایا میرے سینے میں کیا بات ہے، بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دخ دھویں کے بارے آپ سوچ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے میرے سونے نبی اس وقت سورہ دخان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جادو ہے، اور شریعت نے جادو کرنے کرانے کو کفر کہا ہے۔ من اتا الرافع، جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے، ہاتھ دکھانے والے کے پاس جاتا ہے، قسمت کا حال پوچھتا ہے، کیا لکھا ہے میرے نصیب میں؟ من اتا الرافع، جو جادوگر کے پاس آئے، پامس کے پاس آئے، ہاتھ دکھلائے، فقط بھاریا۔ اللہ اکبر، 40 دن کی نمازیں اللہ اس کی ضائع کر دیتا ہے صرف جانے سے، صرف بولو فیرف۔ اور اگر سوال کیا، اس کی تصدیق کر دی، ہاں واقعی ایسے ہے، پھر وہ بندہ اسلام سے خارج ہو کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج امت کی تباہی نہیں ہوئی پڑی، خدا را فتنے کو پہچانے۔ آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، ابن سیاد جیسا، اس نے کہا ہاں مجھے دجال بنایا جائے، مجھے قبول ہے۔ حضرت عمر نے تلوار میان سے نکالی، واہ واہ واہ، عمر تیرے بھی جذبے کیسے، میرے سونے نبی کی حکمت کیسی، تلوار میان سے نکلی۔ محبوب یہ فتنہ کل کو فتنہ بنے گا، ابھی ابھی اس کا علاج کرتے ہیں، مجھے اجازت دے، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خود کہہ رہا ہے میں دجال بنایا جاؤں تو بنوں گا۔ اب میں عمر رک جا، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ دجال نہیں ہے پھر اس کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہی دجال ہے، اسے دجال بنایا جائے گا تو عمر پھر تو اس کو قتل کر ہی نہیں سکتا، اس کو قتل کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، پھر تو نہیں قتل کر سکتا۔ یہ واقعہ ہوا، سمجھے نہ ذرا۔ اب آئیے ذرا، آپ نے حدیث پاک کے اندر دجال کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، تشہد میں دعائیں کی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، آپ 4 چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگتے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ من فتنۃ المسیح دجال، اللہ دجال جو مسیح ہے اس کے فتنے سے بچا دے۔ حضرت عیسیٰ بھی مسیح ہے، دجال بھی مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے۔ ہاں مادر زاد نبی نہ آتا، چہرے پہ ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام پھیر دے، اس کی بینائی صحیح ہو جاتی، کوڑ پڑا ہوا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، وہ درست ہو جاتا۔ دجال بھی مسیح ہے، وہ بھی ایسے کرے گا، ہاتھ پھیرے گا، شفا ملے گی، ہاتھ پھیرے گا، مادر زاد اندھا، بینائی اس کو ملے گی۔ اور میں مسیحی دجال کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہے کیسا؟ ہمیں صحابہ زخیم ہوگا، ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان کی ذریت میں سے ہے، لیکن فرمایا صحابہ اس کا وجود بہت بڑا ہوگا، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی اور ایک آنکھ ہوگی، وہ بھی سبز ہوگی، اور وہ ایک آنکھ منکے کی مانند باہر نکلی ہوگی، اور جو ایک آنکھ اس کی بند ہے نا، اس کے اوپر ایک ناخن کا نشان ہوگا، جیسے ناخن باہر کو نکلا ہوتا ہے ایسے نشان اس کا ہوگا، قد آور بڑا ہوگا، جسم پہ بال ہوں گے، بڑا قد آور ہے۔ اور سونے نبی پاک نے فرمایا اولاد اس کی نہیں ہوگی، یہ نکلے گا، اور اس سے قبل محمد الرسول اللہ۔ میں سے آبا یہ کب نکلے گا؟
جب زمین پہ اس کا تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا، منبر و محراب پہ دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا، تب یہ آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اس فتنے سے آگاہ نہ کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب امت بے خبر ہوگی تب دجال کا یک بار ظہور ہوگا، نکلے گا۔ اب حدیث سنیں، محمد، پھر پڑھیں ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تمیم داری ہے، حدیث بڑی بیوٹیفل ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے دجال کے ساتھ۔ اگر ان کی خالی بات ہوتی تو شاید وہ اتنی اہمیت نہ رکھتی، جب اس کی تصدیق کر دی، اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی، محمد، پھر بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین بنتا ہی تب ہے جب اس پہ مہر لگ جائے، محمد۔ جب آپ کی مہر نہ لگے وہ دین ہوتا؟ قسم اللہ کی، کم از کم ہمیں تمہیں بات منوانی ہے نا، پھر وہ دین چاہیے، پھر قرآن و سنت چاہیے۔ پتہ پچھلے دنوں ایک معروف عالم دین تھے، تکلیف کی بات ہے لیکن کرنا چاہتا ہوں، قسم اللہ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ جتنا مرضی بڑا عالم دین ہو، اگر اس کی بات شریعت سے ٹکرائے گی وہ حق نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ جو سونے نے کہا، بتا بیٹا فوت ہوا، تیسرے دن کل خانی ختم، سب، یہ کیا ہے؟ ایک طرف امت کو پیغام دیتے ہو، پیغمبر کی ایک ایک سنت قیمتی ہے، اب سنت کہاں ہے؟ کل کو یہ امت کے لیے فتنہ نہیں بنے گا تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، دین کسی مولوی کے عمل کا نام نہیں ہے، دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں شعبدے بازی نہیں چاہیے۔ پتہ اگلے دن بیان آیا کہ ایک بندہ 1,00,000 مرتبہ ایک دن میں درود پڑھتا ہے۔ کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے؟ میں کل پرسوں بیٹھا ہوا تھا، اسلم شہین صاحب ہی تھے، میں کہ چلو کیلکولیشن نکالے، 24 گھنٹے ضرب 60 سے، پھر اس کو ضرب 60 سیکنڈ سے، تو 86,000 سیکنڈ بنتے ہیں۔ کتنے؟ ایک دن میں 24 گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ ہیں؟ ایک سیکنڈ میں ایک مرتبہ درود پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اور سارے کام ہیں۔ یہ کب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے یہ امت کے لیے فتنہ بنا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو میرے سونے نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ دین سے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یار درود پڑھ، خوب پڑھ، پر وہ کرنا جو ماننے میں آئے، جو عقل ماننے۔ صحابہ ہزاروں میں پڑھتے تھے، آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ 1,00,000 اور ایک دن میں عقل بھی نہیں مانتی، طبیعت بھی نہیں مانتی۔ حق کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ادھر یہی حدیث حضرت تمیم داری کی، جو دجال سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہے۔ یہ خراسان کا علاقہ، یہ جو ہماری پٹی ہے نا، یہیں سے نکلے گا، اور یہیں سے پھر اس دجال کے حواری ہوں گے۔ ٹوٹل اس کی کیفیت کیا ہے جو حدیثوں میں ذکر ہے، کیسے یہودی اس سے ملیں گے، کیسے بنو تمیم کے لوگ اس کو ماریں گے اور اس کی ٹھکائی کریں گے، یہ اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔